دوستو دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے سلاطین حضرات 600 سالوں میں بھی حج پر کیوں نہیں جا سکے؟ ایک ایسا سوال جس پر ہزاروں کیا سرائیاں موجود ہیں، لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل فیکٹس کے ساتھ بتاؤں گا کہ آخر مکہ اور مدینہ کی تاریخی طور پر خدمت کرنے والے خود ان مقدس مقامات پر کیوں نہیں جا پائے۔ کیا عثمانی سلاطین پر کوئی پابندی عائد کی گئی یا پھر یہ عمل کسی وعدے کا حصہ تھا؟ دوستو عثمان غازی سے لے کر 1923 تک آنے والے آخری سلطان تک کسی نے حج کیا بھی یا نہیں؟ تو دوستو ویڈیو معلومات سے بھرپور ہے، اس لیے آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے۔ دوستو دنیا پر راج کرنے والے عثمانی سلطان آخر حج پر کیوں نہیں جاتے تھے؟ یعنی جو سلطان دنیا کو اپنے تابع کرنے میں کامیاب ہوئے اور جنہوں نے مکہ اور مدینہ کی ترقی کے لیے تاریخ ساز کام کیے، آخر کیوں انہوں نے خود حج نہیں کیا؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یا پھر یہ سب کیا سرائیاں ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کی ادائیگی صاحب حیثیت پر کم سے کم ایک بار تو لازم ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ترکوں کو ہمیشہ سے ہی دین اسلام اور اس کی سر بلندی کے لیے کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا رہا، جس کی تاریخ بھی کھلے الفاظ میں گواہی دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں نے کئی سو سال پہلے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا سفر بھی اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ سلجوق ریاست ہو یا عثمانی ریاست، ان ریاستوں کے تقریباً ہر ہی سلطان کی یہ خواہش رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسطنطنیہ کے حوالے سے بشارت کی تکمیل کر سکے۔ لیکن ناظرین کرام، حجاز مقدس کا اس قدر خدمت گزار رہنے کے باوجود عثمانی سلاطین کو کئی وجوہات کی باعث تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا رہا، جن میں سے ایک بڑی وجہ سلاطین کا حج پر نہ جانا ہے۔ لیکن حج پر نہ جانے کے بھی کچھ تاریخی اور تلخ حقائق ہیں جو کہ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، دوستو جیسا کہ ترکی کی طرف سے جاری تاریخی سیریز میں بھی واضح طور پر دکھایا جاتا رہا کہ ترک قبائل کی سرداری ہو یا پھر ریاست کے سلطان کا تخت، پھولوں کی یہ سیج نہیں ہوتی بلکہ کانٹوں کا بستر ہی ثابت ہوتا آیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا دن بڑی مشکل سے آتا تھا جب انہیں کسی بھی قسم کے خطرے سے نمٹنا نہ پڑے، اور اسی لیے تو عثمانی ریاست کے ہر سلطان کے واقعات کے بارے میں مورخین کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور اگر بات ہو اس دور کی تو اس دور میں قبیلوں سے یا دارالحکومت سے نکل کر سفر پر جانا سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا تھا۔ اور پھر اگر بات کریں اس دور میں حج پر جانے کی تو دوستو اس دور میں حج کا سفر چند گھنٹوں یا چند دنوں کا نہیں ہوتا بلکہ کئی مہینے لگ جاتے، اور کئی مہینے واپس آنے پر۔ قسطنطنیہ کے فتح ہونے سے قبل تو یہ سفر اور بھی زیادہ کٹھن اور طویل تھا، لیکن قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد یہ عثمانی ریاست کا دارالحکومت بن گیا، اور اس دارالحکومت سے حج پر جانے کا سفر تقریباً 6 ماہ کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور اسی طرح واپسی پر بھی 6 ماہ کا سفر لگ جاتا، یعنی حج پر جانے کا مطلب تھا کہ تقریباً 1 سال اپنی حکومت سے دور رہنا۔ نمبر 2، دوستو کٹھن سفر کے علاوہ سلطان کو حج پر جانے کے لیے فوج کی ایک بڑی تعداد بھی درکار ہوتی، اور اسی طرح فوج کی بڑی تعداد پیچھے کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے بھی درکار ہوتی۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عثمانی ریاستوں کا دارالحکومت یورپی علاقوں کے فرنٹ پر تھا۔ اب چونکہ یورپ ہمیشہ سے ہی استنبول کو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اس بات کا قوی امکان رہتا کہ دشمن کسی بھی وقت عثمانیوں کی کمزوری یا سستی کے باعث ان پر زوردار حملہ کر سکتا ہے، یعنی یورپ کی طرف سے ہمیشہ قسطنطنیہ پر حملے کا خطرہ لاحق رہتا، اور یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ عثمانیوں کی زیادہ تر زندگی جہاد پر گزری۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ عثمانیوں میں کوئی بھی ایسا سلطان نہیں گزرا جس نے اپنی آدھے سے زیادہ زندگی جہاد میں نہ گزاری ہو۔ نمبر 3، ان سب خطرات کے بعد بھی ایک اور ایسا خطرہ تھا جس کا ذکر ارطغرل الغازی اور عثمان اور دیگر سیریز میں بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہے غداری۔ جی ہاں دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سیریز میں بھی کیسے غداروں کی وجہ سے کئی سلطنتیں تباہ ہوئیں، اور تو اور سلطنت عثمانیہ بھی غداری کی وجہ سے ہی ختم ہوئی۔ اور ویسے بھی غداری کے واقعات سے تو عثمانی مورخین کی کتب بھری پڑی ہیں، کیونکہ دوستو عثمانی سلطان کو یہ خدشہ لاحق رہتا کہ اگر وہ حج جیسے کسی لمبے سفر پر نکلیں گے تو پیچھے سے بغاوت کرتے ہوئے ان کا تختہ الٹایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تمام عوامل جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے باعث مسلمانوں کی ریاست خطرے کا شکار رہتی، اور اس قدر لمبے سفر کے باعث خلل بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ تو دوستو آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ اس وقت کا سلطانوں کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔